پاکستان کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دبنگ ایک لفظ ہے جس کا میں سوچ رہا تھا کہ انگریزی میں کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بڑا دبنگ بندہ ہے، بڑی دبنگ بندی ہے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن تو نہیں ہے، لیکن اس لفظ کی جیتی جاگتی مثالیں ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں، کچھ میرے دوستوں میں بھی، کچھ ورک کولیگز میں۔ آج جس خاتون سے آپ کو میں ملوانے جا رہا ہوں، ان کے تعارف میں، ان کا بہت بڑا سا بھاری سا تعارف بھی ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے، لیکن وہ ایک دبنگ خاتون ہے، اس لیے کہ ایز اے کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی وہ ایک دبنگ اسٹوڈنٹ تھی۔ جب خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہ دبنگ طریقے سے بات کرتی ہیں۔ جب موورز اینڈ شیکرز کی بات ہو پاور کوریڈورز کے اندر، چاہے سرکار، چاہے یو این لیول کے اوپر این جی اوز، آئی این جی اوز، وہ دبنگ طریقے سے بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ فہمیدہ خان جو کہ یو این ویمن پاکستان کی ڈیپٹی کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہیں، اس سے پہلے یونیسیف میں بھی رہیں اور بہت سے لیولز کے اوپر ہیلتھ، ایجوکیشن، خواتین کے رائٹس پہ دبنگ قسم کا کام کرتی رہی ہیں۔ ڈو یو ایگری ود دس انٹروڈکشن؟ اب جسٹ لائک یہ آج جو توثیق ہے یہ کس قسم کا میرا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو، آئی مین دس از سم تھنگ دیٹ از کمنگ فرام آپ سے آ رہا ہے یا میری سننے والی آڈینس مجھے بتا سکتی ہے، میں اس میں اپنے آپ کو فردر اسیس نہیں کر سکتی۔ ہاں، لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک ایکٹیوسٹ کی روح ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں ایک یو این باڈی میں کام کرتی ہوں، لیکن ایک ایکٹیویزم کی روح ضرور بھری ہوئی ہے، اور کہیں پہ بھی غلط دیکھوں تو مجھ سے رکا نہیں جاتا، میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ تو شاید اس لحاظ سے آپ مجھے دبنگ کہہ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں بہت ہمبل بھی ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ دبنگ میں ہوتا ہے نا کہ آپ ہوتا ہے کہ یار او یو نو لائک دس از شی از سو ٹو اسٹرانگ اور غصے والی ہوں گی یا اس طرح کی ہوں گی، نہیں اس طرح سے نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بہتر طور پہ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ویسے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، جو این جی او کراؤڈ جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑا مزیدار ٹرم ہے۔ ویسے ایسے ہی ہے، یہ این جی او والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یار یہ ہر وقت بس غصے میں رہیں گے، اور بچوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق، اکنامک امپاورمنٹ، تو کیا مطلب آپ لوگ بھی کوئی ہنستے بولتے ہیں نا؟ مطلب صرف ہر وقت غصے میں تو نہیں رہتے؟ نہیں، مطلب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم غصے میں رہتے ہوں گے؟ آپ تو توثیق مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں، اور میرے خیال سے کوئی 2 دہائیاں تو ہو ہی گئی ہیں کہ جب سے آپ اس سے واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ سو این جی او سیکٹر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر، میں نے اسٹارٹ اپنا ضرور این جی او سیکٹر سے کیا تھا، لائک آئی اسٹارٹیڈ آف مائی کیریئر ان 2001، جب میں خود اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی قائد اعظم یونیورسٹی کی، اور مجھے تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، پتہ کچھ نہیں تھا کیا کرنا ہے، بٹ کچھ کرنا ہے۔ میں پولیٹیکل اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ تھی، اور مجھے یہ تھا کہ بس مجھ سے کہیں پہ بھی کوئی چیز اگر میں غلط ہوتی ہوئی دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا کہ نہیں، مجھے اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے۔ تو ہمارے پولیٹیکل اسٹڈیز سینٹر میں، ایریا اسٹڈی سینٹر میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اگر کہیں پاور میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں سی ایس ایس کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یار سی ایس ایس کرنا چاہیے، تو ایک دن نا میں نے ایک بیوروکریٹ کو دیکھا اپنے یونیورسٹی میں آتے ہوئے ود کلف والی شلوار قمیض اینڈ بلیک ویسٹ کوٹ اینڈ آل دس۔ میں نے کہا اچھا بیوروکریٹ، اس زمانے کی بات کری ہوں، ویسے 26 سال، میں کہا بیوروکریٹس ایسے ہوتے ہیں، یہ میں نے نہیں بننا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ میں نیشنل بیوروکریٹ نہیں ہوں گی، لیکن میں انٹرنیشنل بیوروکریٹ بن جاؤں گی۔ تو میں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو تم ٹاپر ہو، تم اسکالرشپس لیتی ہو، تو سی ایس ایس کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اچھا چلو سی ایس ایس نہیں کرتے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جاتے ہیں۔ ایگزام دیا اینڈ آئی واز سلیکٹڈ ایز سپرنٹینڈنٹ جیل۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ تو آپ نے جو دبنگ لفظ یوز کیا تو مجھے نا وہ چیز ریکال ہو رہی تھی کہ میں جب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا میں نے ایگزام پاس کیا تھا، تو اس وقت صرف اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، بالکل ٹھیک جگہ انہوں نے آپ کو، اچھا ناؤ دس از سم تھنگ کہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو میں نے صرف اپنے آپ میں نے کبھی جوائن نہیں کیا، وہ صرف اپنے آپ کو ایک ٹیسٹ کرنا تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں سی ایس ایس کر سکتی ہوں یا فیڈرل پبلک۔ اچھا جوائن نہیں کیا؟ نہیں میں نے جوائن نہیں کیا۔ کیوں؟ نہیں مجھے تھا کہ نہیں، مجھے نا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جانا ہے، مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے کچھ کرنا ہے جو ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جن کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ دین آئی جوائن کیتھولک ریلیف سروسز توثیق، اور وہ انٹرنیشنل این جی او تھی، اور اس پہ میں آئی تھنک میں اس پہ کہہ سکتی ہوں کہ آئی واز دا ممبر آف دیٹ پائنیئر ٹیم جس نے شوکت خانم میں اور پیمز میں
फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग लेबॉरेटरी फर्स्ट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की थी. ये बहुत कम लोगों को पता है. इंटरेस्टिंग. और जो फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी टेस्टिंग. उसके बाद आपने पाकिस्तान में HIV एड्स के हवाले से भी बहुत काम किया. हाँ, बहुत ज़्यादा. तो कैथलिक रिलीफ सर्विसेज में मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी. डॉक्टर सैयद आमिर रज़ा थे, वो मेरे सुपरवाइज़र भी थे, मेरे मेंटोर भी हैं. उनके साथ मिल के हमने जो है शौकत खानम में और पिम्स में हमने पहली CD4 एंड वायरल लोड जो कि लेबॉरेटरी थी वो इस्टेब्लिश की थी. और वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग उन लोगों को प्रोवाइड करती थी जो कि काफ़ी महंगा टेस्ट होता था, 14,000 12,000 का एक टेस्ट. तो वो बड़ा मुश्किल होता था लोगों के लिए. तो हमने कहा हम फ्री लेकर आते हैं. तो एक ज़माना था कि कोई ऐसा घर नहीं था, कोई ऐसे पॉजिटिव लोग नहीं थे कि जिनसे मैं मिली ना हो या जिनके घर पे मैं ना गई हूँ. और हमारा इतना फील्ड, चाहे वो खैबर है, चाहे वो कोहाट है, चाहे वो ज़ोब है, क्वेटा है, कोई भी है, तो हम हर जगह जाया करते थे और हम उनके लिए काम किया करते थे. तो मुझे हमेशा ये होता था कि अच्छा, और बीइंग अ फीमेल आप उन लोगों के लिए काम करें जो पॉजिटिव हैं, जो एड्स पेशेंट हैं, मतलब एड्स के वो हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, और उसमें ख़वातीन हैं, उसमें फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उसमें ड्रग यूज़र्स भी हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी हैं. वो ये तमाम तबका है सोसाइटी का जिसको सोसाइटी इंसान नहीं समझती. अभी भी वो टॉलरेंस लेवल नहीं है. क्या अभी भी HIV एड्स एक स्टिग्मा है? बहुत बड़ा. और इसी स्टिग्मा की वजह से अभी पाकिस्तान में जो लेटेस्ट फिगर, जब मैंने UNAIDS छोड़ा था और अभी भी जो लेटेस्ट में यहाँ से एक साल पहले की कहानी है, 92 ट्रीटमेंट सेंटर थे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट देते थे. लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट लेवल है, जो परसेंटेज है, वो बहुत कम है. 14% है, टेस्टिंग है 12% है. आप ये देखें कि जो इंक्रीमेंटल वो है पाकिस्तान में तकरीबन 85% लोग न्यू इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं. पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट वन अमंग द एशिया पैसिफिक, सेकंड हाईएस्ट वन. ये कहा जाता है कि HIV एड्स का लग जाना एक आम तासुर है कि सिर्फ सेक्स से रिलेटेड. नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. पाकिस्तान में इट्स इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स, जो कि नीडल सिरिंज शेयरिंग जो है, जो एक दूसरे से नीडल्स को एक्सचेंज करते हैं और एक ही नीडल दूसरे को, दूसरे से तीसरे को. अगर ऐसा होता कि सेक्सुअल इलिसिट रिलेशन या सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती, तो जो लाड़काना का बच्चों में हुआ था 2018 में अप्रैल में, तो आप खुद देखें कि उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और उसमें क्या हुआ था कि आपका जो एटोजेनिक इन्फेक्शन था कि आपने जो ड्रिप्स के वो थी उसको यूज़ कर लिया था. तो पाकिस्तान में इसे इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स या फिर आपकी जो नीडल सिरिंज एक्सचेंज शेयरिंग है उसकी वजह से ये सारा होता है. तो मैं वहाँ से जब आप ये बात करते हो तो मुझे वो याद आ रहा था कि एकदम से रिफ्लेक्ट किया कि दैट इज़ व्हाट द हिस्ट्री इज़, कि वो 26 साल पहले मुझे आप ले गए मेरे ही माजी के दरीचों में. तो दैट वाज हाउ, या दिस इज़ हाउ आई एम. अब आप UN Women की डेप्यूटी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, माशाल्लाह, a prideful position and prideful moment. उन मर्दों के बारे में क्या कहेंगी जो औरत के लिए आवाज़ उठाते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली ये बड़े मज़े का, जब हम बिफोर इवन स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट हम लोग जो बात कर रहे थे, पाकिस्तान में औरत के लिए आवाज़ उठाए. और अभी रिसेंटली एक और मैं इंटरव्यू में गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार देखें, हम यौम ख़वातीन पे, जो आलमी यौम ख़वातीन है, उस पर ज़्यादातर ख़वातीन से ही बात करते हैं. हम मर्दों को क्यों नहीं लेकर आते कि आप हमें बताएंगे क्या है. UN Women का जो सबसे अच्छा है वो ही फॉर शी कैंपेन भी है उनकी, कि वो जो मेल चैम्पियंस हैं, जो मेल एलाइज हैं, वो सामने आ जाए. मैं जब UNICEF में थी तो उसमें हम लोग ये कहा करते थे कि हम फादर्स को लेकर आएँ, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का मामला है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का मामला है, चाहे वो बच्चों के साथ खेलने का मामला है, चाहे बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मामला है. सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है और उसमें मर्द है. और हमारे पास बड़ी अच्छी स्टोरीज आई थी. और फिर हमारे पास ये आया, उन बच्चों ने हमें कहा कि, और ये कंपैरेटिव एनालिसिस था, उन्होंने कहा जिन बच्चों के वालिद उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी तवज्जो देते हैं उसकी तरफ, वर्सेस जिन बच्चों के नहीं देते. तो उन बच्चों ने कहा कि एक बच्चा क्वेटा से, बहुत छोटा सा, 10-11 साल का, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में. उसने कहा पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अब मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ. मैंने कहा ये बात आपको किसने कही और आपने कहाँ से सीखी? क्योंकि मेरे अब्बू ने ना मेरे कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी मुझे बना के दी है, वो सारी साइंस के ऊपर डिस्कशन है और मैं और अब मेरे अब्बू जो है ना बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो देखिए, हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं ना कि वो मेल जो ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको भी बड़ा स्टिग्मा फेस होता है. वो कहते हैं यार, अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ समथिंग नॉट ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड. चंद एक जो अभी औरत मार्च हुआ, तो आई वॉज ट्राइंग कि यार मैं किसी तरह से उन लोगों से बात करूं कि जो कि इस मसले का हल निकाल सकते हैं.
تو بیچ میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ چند ایک ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا یار بات سنو, مطلب دو میلز آپس میں بات کریں, تم کہاں عورت کے ایشو پہ آ گئی, یہ عورت مارچ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس سے. سو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹگما فیس کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چند ایک بڑی اچھی مثالیں ہیں جس میں ہمارے پاس ایسے والدین بھی ہیں, ہمارے پاس ایسے میل چیمپئنز بھی ہیں جو کہ عورت کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ گراس روٹ لیول سے, آپ بڑے بڑے نام نہ لیں, گراس روٹ لیول سے اسٹوریز کلیکٹ کرنا اسٹارٹ کریں. وہ تمام والد جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو آگے پروموٹ کیا, جنہوں نے اپنی بیویوں کو آگے پروموٹ کیا, جنہوں نے اپنی جو والدہ تھیں ان کے ساتھ وہ بچپن سے جاتے تھے پولیٹیکل ریلیز میں یا جلسوں میں یا اس طرح, اور انہوں نے وہ کلچر دیکھا ہوا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے توثیق. یہ مائنڈ سیٹ جب تک ہم نیچے سے اوپر سے نہیں آئے گا, یہ بڑی بڑی پالیسی سے نہیں آئے گا, یہ لا سے نہیں آئے گا. جب تک آپ گھر کے لیول پہ یہ ڈسکشن نہیں کرو گے تب تک آپ کے لیے یہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بنے گا. اور میں یہ شروع سے کہہ رہی ہوں, نو میٹر کہ آپ سروس ڈلیوریاں کروا لو, آپ کٹس دے دو, آپ فلانی سروس دے دو, آپ بینیفیشری بنا دو. ہمارے ڈیولپمنٹ پیراڈائم میں انفارچونیٹلی ابھی بھی لوگوں کو جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہم ایز اے بینیفیشری لیتے ہیں. یعنی ہم نے ان کو دیا, پاور ڈائنامکس ہے نا, ہم دینے والے وہ لینے والے, ٹھیک ہے. مجھے یہ چینج کرنا ہے, بینیفٹ دینے والا اور بینیفٹ لینے والا. ایگزیکٹلی. آپ رائٹ ہولڈر ہو, ہم ڈیوٹی بیررز ہیں, مطلب ان اے سینس کہ گورنمنٹ ڈیوٹی بیرر ہے, ہم ایز اے یو این اس میں میڈیشن کا, کنوینر کا, فیسیلیٹیشن کا, ایڈوائزری رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جو کمیونٹی ہے وہ آپ کی رائٹ ہولڈر ہے, اس کے رائٹس ہے یہ سب کچھ. میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا کبھی کوئی پوسٹ لگا دوں, ویسے تو میں اب کچھ بھی لگا دوں ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو, وہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے. لیکن خواتین کے رائٹس کے حوالے سے اگر میں کوئی پوسٹ لگا دوں یا کوئی ریل لگا دوں, اس میں جو ٹاکسک اور عدم برداشت والے جو کامنٹس نیچے آتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی ہوتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. اور مجھے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ چلیں مرد عورت کو کرے تو وہ تو ایک پیٹریارکی سسٹم ہے ہمارا, لیکن یہ جو ٹالرنس لیول بٹوین ویمن اینڈ ویمن ہے یہ کیوں نہیں آ رہا, یہ سپورٹ میکینزم کیوں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ نے وہ کیوں کہا کرتے تھے ایک ماں دے دو تعلیم کے لیے, پوری قوم میں بنا کے دے دو, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اگین آپ برڈن نہیں ڈال رہے خاتون کے اوپر. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کا پورا میٹریارکی کا سسٹم چل رہا ہے, ایک تو پدری نظام ہے, لیکن جو مادری نظام ہے وہ بھی کیونکہ معاشرہ پیٹریارکی ہے وہ بیٹے کو سپورٹ کرے گی, وہ اپنی جو شوہر ہے اس کے اندر کئی خواتین ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہو کہ یار اپنے آواز حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے اور اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے, اس کو بھی مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں, آپ نے نارملائز نہیں کرنا ہے یہ تمام چیزوں کو, کیونکہ جو اب جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا کہ خواتین ہی آ کے کرتے ہیں, میں اگین آپ کو کہوں گی آپ خاتون پہ کوئی بات کریں, منٹ نہیں لگے گا سب کی ایک دم سے رڈار اوپن ہو جاتے ہیں, اینٹینز اوپن ہو جاتے ہیں, اینڈ دین دے اسٹارٹ ٹرولنگ. مجھے کبھی سمجھ یہ بات نہیں لگی کہ اگر میری اور آپ کی اختلاف رائے ہے تو ہم میوچولی رسپیکٹفل مینر میں بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں, کامنٹ میں اپنا اوپینین دینا ایک الگ چیز ہے, آپ کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کریں. لیکن میں اگر آپ کو کرٹیسائز کروں گی نا تو اس سے معاشرہ نہیں چینج ہوگا, توثیق کسی صورت نہیں ہو سکتا. اور میرا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے دور میں جو ٹیک فیسیلیٹیٹڈ وائلنس ہے, میں نہ جینڈر بیس وائلنس کی بات کری ہوں نہ وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات, ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جو وائلنس ہے, جو ہراسمنٹ ہے, جو کسی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, وہ اتنی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے یہ نارملائز ہو چکا ہے کہ آپ کچھ پوسٹ کریں یا میں کچھ پوسٹ کروں, پیپل فیل اٹس دیئر رائٹ ٹو آبجیکٹ, to criticize and privilege, they feel privilege, right سے بھی اوپر کا ایک لیول. مطلب پہلے تو چلو یہ کہتے تھے کہ مارکیٹ سیف نہیں ہے, آپ کی اسٹریٹ سیف نہیں ہے, آپ کے بس اسٹینڈ سیف نہیں ہے, اب آپ کی آن لائن اسپیسز بھی سیف نہیں ہے. ایک خاتون اگر کوئی اپنی چیز وہ بناتی, اور آپ اسے سوچیں سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہے, ایموشنل افیکٹ کیا ہے. بچیاں ہماری یونیورسٹی کی, کالج کی کوئی چیز بھی پوسٹ کرتی ہیں, اس کے نیچے جو پورے کا پورا آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے, یار تم تو اچھی نہیں لگ رہی, تم نے چشمہ کیوں پہنا ہوا ہے, یہ کرو تو تمہیں سوٹ ہی نہیں کر رہا, تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا. یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کاز کر رہی ہیں. چند ایک لوگ ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, میرے جیسے مجھے نہیں پرواہ ہوتی کہ اچھا آپ کہہ رہے ہو, فائن انف, آئی ریسپیکٹ یور اوپینین, بٹ اٹ ڈزنٹ افیکٹ می.
کامنٹس پڑھنے چاہیے، کامنٹس پڑھنے بالکل چاہیے، پڑھنے چاہیے، بالکل پڑھنے چاہیے. میں اور آپ یہ دیکھیں اگر آپ میرے سوشل میڈیا پہ جائیں، میرے لنکڈ ان پہ، آپ انسٹا پہ، میں زیادہ تر لوگوں کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہوں، زیادہ تر. اور ان کو میں آرگیومنٹس ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک آرگیومنٹ ہوئی میری چند ایک لوگوں کو، میں آپ کو صرف آپ ہی کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے، ہم نے ایک ریسنٹلی نکالا کہ جو ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ ہے انہوں نے، منسٹری آف انٹیریئر نے اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے، انہوں نے یہ کیا کہ پچھلے 3 سال سے ایک کیس چل رہا تھا. وہ کیس کیا تھا کہ ایک شادی شدہ جو خاتون ہے وہ اپنے والد کے نام پہ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتی، وہ صرف شوہر کے نام پہ پاسپورٹ بنا سکتی ہے. کیوں بھائی، کیوں بھائی؟ اس پہ میں داد دوں گی جتنی بھی وہ خواتین جنہوں نے اس کو پورا لے کر گئی لیگلی بھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری گورنمنٹ میں بھی ایسے چند ایک ریفارمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں مصطفیٰ جمال قاضی صاحب ہیں، جس میں منسٹر آف انٹیریئر ہے، جس میں ہمارے عبدالخالق شیخ صاحب سیکرٹری ہیں، ہمارے باقی منسٹرز ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ایک خاتون ہے اگر اس کا باپ کا نام ہے تو وہ اپنے والد کے نام پہ کیوں نہیں نکال سکتی پاسپورٹ؟ تو دیٹس ہاؤ وی ریسنٹلی انیبلڈ دیٹ آپشن. شوہر تو بعد میں اس کی آئیڈینٹی بناتا، پہلے تو اس کی والد ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا CNIC والد کے نام پہ بنا ہوا ہے لیکن وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے، لیکن وہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف اپنے شوہر کے نام پہ پاسپورٹ بنا سکتی تھی. آپ امیجن کریں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. سنگل عورت ہے، اب میں اس پہ مطلب مجھ سے چند ایک لوگوں نے سوال کیا، سنگل عورت ہے، وہ 18 ایئرز اینڈ ابو ہے، اگر اس کا مطلب جو والد ہے اس کا CNIC اس کے والد کے نام پہ بنا ہوا ہے، وہ پاسپورٹ اپنے اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی پرمیشن نہیں ہے، آپ ایز این ایڈلٹ جائیں اور اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہیں توثیق، چھوٹی چھوٹی ونز بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. کہ جہاں پہ ابھی میں پڑھ رہی تھی آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا 17واں اجلاس چل رہا ہے نیو یارک میں، اور اس میں پاکستان نے ووٹ کیا ہے فار آل دوز افرمیٹیو ایکشنز آن جینڈر رسپانسو جسٹس سسٹم کے اوپر. That's a big win for Pakistan along with other member states. اور اس میں کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو خواتین کو ان کے حقوق دیتی ہے. کوئی حقوق دیے نہیں جاتے، ہر خاتون کو اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو کامنٹس دینے والے حضرات ہیں، کیا کبھی انہوں نے، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس پہ آپ کامنٹ کر رہے ہو اس کی اپنی بیٹل کیا رہی ہوگی، اس نے زندگی میں کیا فیس کیا ہوگا، اس نے اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو وہ کیوں اٹھایا ہوگا؟ ہم یہ باتیں نہیں کرتے ہیں توثیق، بالکل نہیں کرتے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پالیسی لاؤ، قوانین لاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی ٹالرنس والی باتیں ہیں نا، برداشت والی باتیں، یہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل نہیں کرتے ہیں. آپ کا ایک خاص اوپینین ہے آن مردانگی. اچھا ٹھیک ہے. اور مردانہ کمزوری، مردانگی، اس حوالے سے بھی کچھ. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے توثیق. ہم نے کل رات کو ہی اس کی کیمپین جو ہے ابھی ہماری آ رہی ہے UN ویمن کی، اس میں ہم ایک بہت بیسک کوشچن لے کر آ رہے ہیں. مردانگی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مردانگی کس کو کہتے ہیں؟ میرے سننے والے اگر جب آپ یہ پوڈ کاسٹ آپ اپنی لانچ کریں گے یا وہ کریں گے، آئی ووڈ بی ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ لوگوں کی رائے میں مردانگی کہتے کس کو ہے. کیا مردانگی پاور اینڈ کنٹرول کا کام ہے کہ میں بتاؤں گا، میں ایز اے مرد بتاؤں گا کہ تم ایز اے بیوی کیا کرو گی، تم ایز اے بیٹی کیا کرو گی، تم ایز اے بہن کیا کرو گی، یا پھر میں تمہیں بھی اتنی ہی عزت دوں گا جتنا میں تم سے عزت ڈیمانڈ کرتا ہوں؟ مردانگی ہے کیا؟ زیادہ جواب آئیں گے پہلے والے، کیونکہ سیکنڈ والے میں تو پھر آپ دیکھیں کوشچن یہ بہت جب تک ہم معاشرے میں اس طرح کے بیسک کوشچنز نہیں پوچھیں گے نا، ہمارے معاشرے کے رویے چینج نہیں ہوں گے. ہم بہت صدیوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں توثیق ان چیزوں کے اوپر. لیکن فہمیدہ یہ بڑا بولڈ کویسچن ہے، بہت بولڈ کویسچن ہے کہ مردانگی اور مردانہ کمزوری میں کیا مطلب. ایگزیکٹلی ہم اس کو ہیلپ پہ نہیں لے کر آ رہے. اچھا میں یہ ڈسکلیمر دینا چاہ رہی ہوں، یہ ٹرولنگ ہوگی. ہاں یہ ڈسکلیمر ضروری. میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو کیمپین ہے وہ کسی صورت مردانہ کمزوری جو ہیلتھ ایشو ہے اس کو ٹیکل نہیں کر رہی، اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہی. کیونکہ میں نے ہیلتھ پہ کام کیا ہوا ہے، ہم بہت زیادہ کوگنیزنٹ ہیں، ہم بہت زیادہ اس کے اوپر سینسٹائزڈ ہیں کہ ہم اس کو اس لحاظ سے مردانہ کمزوری نہیں کہہ رہے جو کہ اریکٹائل ڈسفنکشنالٹی کے اوپر جاتا ہے یا سیکشول ہیلتھ کے اوپر جاتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں میسکولینٹی کہتے کس کو ہے؟ آپ کس کو میسکولینٹی کہتے ہو اور آپ کس کو فیمینٹی کہتے ہو؟ فیمینن ہونا اور میسکولین ہونا، کیا میچو مین از اے مردانگی؟ یا مردانگی یہ ہے کہ وہ جو عورتوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جو اپنی بیٹی کو روز اسکول میں چھوڑ کر آتا ہے،
وہ جو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے, وہ جو اس کو بھی اس کے ساتھ اس کی ہی اوپینین کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے, مردانگی کیا ہے؟ یہ کویسچن میں ضرور اپنے ناظرین سے کہوں گی, دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہماری کیمپین ضرور دیکھیں, جب وہ آج شام تک انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گی. اور یہ کویسچن, یہ ڈبیٹ سپارک کرنے کے لیے, ایک میننگ فل ڈسکشن کرنے کے لیے اور انسپائر کرنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں خواتین کے حقوق ہونے چاہیے, مردوں کا رول کیا ہے؟ خواتین نے حقوق اگر لینے ہیں, یہ جو جنگ آپ جیسے ایک بہت عرصے سے ہوتا ہے کہ موومنٹ ہے, جنگ ہے, یہ ہے وہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں نہیں, یہ ایک ڈبیٹ ہے, ایک ڈائلاگ ہے. کس سے حقوق لینے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سپریس کرتا ہے آوازوں کو, کون حقوق کو سپریس کرتا ہے؟ اس میں مرد بھی ہیں, عورت بھی ہیں, مرد بھی عورت. لیکن مردانگی آپ کس کو کہتے ہو؟ اٹس آل اباؤٹ ایکسس, کنٹرول اینڈ پاور. ٹھیک. ہمارے پاس ایک میں بڑے مزے کا ایڈ دیکھ رہی تھی, میں آپ کو بتاتی ہوں. 2 لائنز ہیں, اس میں خواتین مرد دونوں کھڑے ہیں. شروع میں دونوں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کس کا بینک اکاؤنٹ ہے. ساری خواتین اسٹیپ بھی کر جاتی ہیں, مرد بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کون گاڑی چلاتا ہے, وہ ساری خواتین, اس میں سے چند خواتین پھر آگے. آپ نے اگر ہاں کرنا ہے تو ایک ایک اسٹیپ آپ آگے چلتے چلے جاتے ہو. آگے آتا ہے اچھا کس کے اسٹاکس میں وہ شیئرز ہیں, کون ریمیٹنس کو جانتا ہے, کون یہ جانتا ہے کہ ایکویٹی کتنے کیسے ہیں, وہ کون کہتا ہے کہ جی بینکنگ سیکٹر کا کیا ہے, کون کہتا ہے کہ اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کے اسکلس کیا ہیں. پتہ چلتا ہے سارے میل آگے چلتے چلے جاتے ہیں, فیمیل پیچھے رہ گئی ہیں. سو یہ جو برابری کی گفتگو ہے نا توثیق, یہ جو برابری کی بحث ہے, دیکھیں میں نے اگر ڈیلیگیٹ کرنا ہے نا آپ کو کوئی کام, تو میں اپنی پاور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ٹھیک ہے. یہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی آتی ہے. معاشرے میں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کا جو پورے کا پورا کانسیپٹ ہے وہ کہاں فٹ ہوتا ہے, کس کے پاس ہے وہ اتھارٹی میں شیئر ہم کیسے لے سکتے ہیں. پھر ساری ڈبیٹ ہی یہی ہے. مجھے کوئی نہیں بتائے گا کیا صحیح ہے, مجھے ایز این ایڈلٹ پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہاں میں کسی کو ہرٹ نہیں کروں گی, لیکن میرے جو رائٹ آف چوائس, جو میرا میں ایکسرسائز کر سکتی ہوں اپنی چوائس کو, وہ مجھے حق ہے کہ میں جیسا مرضی چاہوں وہ کر سکتی ہوں. اس پہ کوئی آ کے مجھے نہیں بتائے گا. ہماری سوسائٹی میں ججمنٹل بہت ہو گئے ہیں لوگ. آپ کریں گے آپ پہ بھی ججمنٹ ہوگی, میں کروں گی میرے پہ بھی ججمنٹ ہوگی, کیونکہ میرے پاس مائک اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے, اس کا جو فیس ہے وہ اس طرف ہے, آپ کے پاس سے اس طرف نظر آ رہا ہے, دونوں طرف سے صحیح ہے, لیکن میں کہوں گی کہ یہ صحیح ہے. 6 اور 9 کو آپ جس طرح سے بھی دیکھو, آپ کو 6 نظر آئے گا, مجھے 9 نظر آئے گا. ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے یہ چینج ہونے. ریالٹی اور پرسپیکٹیو میں بہت فرق ہے توثیق. میں سمجھوں گی وہ ریالٹی ہے, جبکہ اصل حقیقت میں ریالٹی نہیں ہوتی, وہ صرف پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ڈبیٹ نہیں کی جاتی ہے پاکستان میں. اچھا فہمیدہ, یہ بتائیں کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ یا پاکستان میں سرکاری سطح پہ جو بیوروکریٹک نظام ہے اس کا آپ حصہ ہیں اور بڑے ہائی پروفائل ماشاء اللہ لیول پہ حصہ ہیں. کبھی کبھی نہیں سمجھتی کہ اس نظام میں چاہے وہ بین الاقوامی ہے یا نیشنل لیول پہ کوئی چینج آنی چاہیے؟ کچھ بالکل آنی چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم لوگ, میں جب اس پوزیشن پہ نہیں تھی تو ہم لوگ ہنسا کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے ساتھ ہی, تو ہم کہتے تھے ہم گلوریفائڈ کلرکس ہیں. گلوریفائڈ کلرکس جو ہیں وہ سارا وقت پیپر فل کرتے رہتے ہیں, فائل ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر چلی گئی. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم, اسی طرح سے جو ہماری بیوروکریسی ہے ان ٹرمز آف ایکسس, ان ٹرمز آف گیٹنگ تھنگس ڈن. ایک ایونٹ ہونا ہے لیٹ سے, اس کے لیے پورا کانسیپٹ پیپر بنے گا, اس کے لیے پورا بجٹ بنے گا, اس کے لیول آف اپروولز ہیں, اس لیول آف اپروولز کے بعد وہ پروکیورمنٹ میں جائے گا. میں آپ کو ایک کام اپنی جو ناظرین ہے, ٹھیک ہے, سنیں تو صحیح, وہ پروکیورمنٹ آئے گی, پروکیورمنٹ میں پھر بڈنگ ہوگی, بڈنگ کے بعد 3 کوٹیشنز آئیں گی, کوٹیشنز کے بعد وہ پوری کمیٹی بیٹھے گی, کمیٹی کے بعد ہے, کمیٹی کے بعد ٹھیک ہے ڈن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک اسٹیپ سے اس اسٹیپ تک آپ چیزیں سمپلیفائی بھی کر سکتے ہو, آپ پیپر لیس بھی کر سکتے ہو. ابھی تک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت کم ایسے ادارے ہیں ہمارے پاکستان میں ہیں, ابھی پورا سسٹم آ رہا ہے ای گورننس کے حوالے سے, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں جس میں ہمارے بہت زیادہ اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ اپریشیٹ ون تھنگ, UN ایک چیز میں بہت اچھا ہے, اینڈ دیٹ از ایمرجنسی. ایمرجنسی میں مجھے یاد ہے جب 2005 کا ارتھ کو ایک ہٹ ہوا تھا, اور میں اس وقت UN میں نہیں تھی, میں اس وقت INGO میں تھی. 48 آورس کے اندر توثیق ہمیں ڈپلائی کر دیا گیا. میں بالا کوٹ میں, آئی واز اے ایریا مینیجر فار بالا کوٹ. 48 آورس کے اندر ہم نے آفس اسٹیبلش کر دیا, ہم نے سارے اکوپمنٹس لے, سب کچھ ہو گیا. اور اگر وہ
وہاں ہو سکتا ہے, تو آپ روٹین میں کیوں نہیں کر سکتے یہ سب کچھ؟ مجھے وہ نا پی ٹی وی کا ایک پرانا ڈرامہ یاد آ رہا ہے, وہ لانگ پلے تھا, اس کا نام تھا چڑیا کمیٹی. اچھا. وہ ایک سرکاری دفتر کے اندر نا روشن دان سے چڑیا اندر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پھر رہی ہے, اس چڑیا کو باہر نکالنا ہے, تو وہ جناب وہاں پہ کمیٹی بیٹھتی, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی گئی, پھر وہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور 3 دن بعد انہوں نے کہا کہ کیا کیا ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں اس چڑیا کو باہر نکالنے کے. اس دوران میں پتہ نہیں چڑیا بیچاری نے انڈے دے کے بچے بھی نکال لیے تھے. یو نو دس از ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ اسٹیپس, اور میں اس بات پہ ضرور اپنی آرگنائزیشن کو ایک بات کہوں گی کہ ہم لوگ اس وقت سمپلیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ریئلائزیشن یو این میں اوور آل بھی ہے کہ ہم کس طرح سمپلیفائی کر سکتے ہیں. لیکن بیوروکریٹک سسٹمز اتنے انٹرینچڈ ہیں, اتنے انٹرینچڈ ہیں توثیق, یو این میں تو پوری اس میں ہے, یو این میں. اور اس وقت ہم اگر پاکستان میں بات کریں تو اس وقت ایک آ رہا ہے کہ جسے کامن بزنس آفس کہتے ہیں. وہ کامن بزنس آفس کا ماڈل یہ ہے کہ آپ اگر فرض کریں ایک یو این ایجنسی ہے, میں بھی ایک یو این ایجنسی ہے, ہم دونوں نے ایونٹس کرنے ہیں, ہم دونوں نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, ہم دونوں نے ہائرنگ کرنی ہے, ہم دونوں مل کے ایک ہی جگہ سے کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کنسالیڈیٹ کر کے. آپ الگ کر رہے ہوگے, ورنہ میں الگ کر رہی ہوں گی, تیسرا الگ کر ہوگا. کوئی تقریباً ہماری 25 یو این آرگنائزیشنز ہیں اس وقت. اس پہ اب یہ بات ہے کہ کنورجنس کی اپروچ, اور یہ خالی اپروچ بیوروکریسی میں یہ نہیں ہے کہ پیپر کے اوپر ہی ہے, جو ہماری امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ڈسٹرکٹس میں اس کے اوپر بھی کنورجنس کا ماڈل آ رہا ہے. وہ کنورجنس کا ماڈل کیا ہے, میں آپ کو تھوڑا سمپل الفاظ میں بتاتی ہوں. اگر WHO ہیلتھ پہ کام کر رہا ہے اور وہ ٹھٹا میں کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن کے لیے ہم یونیسکو اور یونیسیف کو کہیں گے کہ ہاں جی آپ ادھر آ جائیں, اور یہ ڈسکشن چل پڑی ہے, جسے ماڈل ولیج کی کہانی بتا رہے ہیں, کنورجنس ماڈل کے اوپر ہے. یو این ویمن آئے گا کہ اچھا تم لوگ اسکولوں میں کام کر رہے ہو, ہم آپ مردس کے لیے, ہم ان خواتین کے لیے بھی کام کر لیں. ہم سارے مل کر اس ڈسٹرکٹ کو اپلفٹ کیسے کریں کہ اس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس وہ ہو جائے. لیکن اگین چیزیں ابھی اتنی سمپلیفائی نہیں ہیں توثیق, اینڈ سیم گوز ود دا گورنمنٹ ایز ویل. مجھے پتہ ہے لیٹرز جائیں گے, فائل پہ لیٹر موو ہوگا, وہ آگے جائے گا, وہ سیکشن آفیسر سے سیکرٹری کی طرف جائے گا, سیکرٹری کے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں, کرتے کراتے بہت دیر ہو جاتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھار, میں ناٹ ایز اے انٹرنیشنل سول سرونٹ, ایز اے پرسن میں یہ سوچتی ہوں, جو لوگ بیمار ہیں, جو لوگ اسکولوں سے باہر ہیں, جنہوں نے وائلنس فیس کیا ہے, جن کا ریپ ہوا ہے, جن کا ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہوا ہے, جن کو ہراس کیا گیا ہے, وہ ان تمام پروسیسز کا ویٹ نہیں کریں گے, وہ ان کے مرہون منت نہ بنے. یہ چیز ڈی موٹیویٹ کرتی ہے فہمیدہ؟ نہیں, یہ نہیں کرتی. کیا کرتی؟ کبھی نہیں, مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی کوئی چیز بھی, کوئی چیز نہیں, مجھے یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں توثیق, مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی, یہ یاد رکھیں. آپ اے آئی کی پروڈکٹ نہیں ہیں, آپ ایک انسان ہیں, ڈی موٹیویٹ تو ہوتی ہیں. میں آپ کو نہیں, مجھے غصہ آتا ہے, میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتی ہوں. اس کی وجہ میں ہمیشہ, میں ابھی اپنی ٹیم سے بھی یہ بات کر رہی تھی, آپ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہو, آپ ٹائٹل کے لیے کام کر رہے ہو, آپ اپنے باس کے لیے, آپ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں ان میں سے کسی کے لیے کام نہیں کر رہی, میں صرف اس کاز کے لیے کام کر رہی ہوں جو ایک مینڈیٹ ہے. وہ خواتین اور بچیوں کے حقوق کے اوپر بات ہے. وہ حقوق جو تعلیم کا حق, جو پانی کا حق, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا حق, اس کی فائنینشیل اس کا حق. مجھے جو چیز سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں کچھ کرنا چاہوں اور کوئی مجھے روک دے بیچ میں, کیونکہ اگین بیوروکریسی ہے نا. غصہ کیسے کرتی ہوں؟ میں نے ویسے دیکھا ہوا ہے. ہاں, ایکسپریس کر کے میں رکھتی نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے کائنڈ آف اے پرسن کہ جو ایکسپریس نہیں کرے گا. میرے چہرے پہ سب ٹائٹل چل رہا ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا چہرہ وہ حالانکہ ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ آپ پوکر فیس رہیں, آپ سیریس رہیں. میرے سے نہیں رہا جاتا, ٹو بی ویری آن, میرے سے نہیں رہا جاتا. میرا چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی ہے. لیکن ایک اور بات ہے, اس میں یہ ہوتا ہے اچھا اوکے فائن انف, اگر یہ ہو گیا ہے اب کرنا کیا ہے, حل نکالو, سولوشن اورینٹیڈ. وہ ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اچھا ڈسکس کرنا ہے, وے فارورڈ نکالنا ہے, ڈسکشن کرنی ہے, اس کو نکال لیتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی حل. اور یہ اگر میں ہمیشہ ایک چیز ہوں کہ آپ کی نیت صحیح ہے نا توثیق, آپ کو راستہ ہمیشہ ملتا ہے, آپ کا راستہ کبھی بلاک نہیں ہوگا پھر. اور اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ الحمد للہ میری امی کی دعائیں ہیں, دیٹس اٹ.
وہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں. میں امی کے ساتھ جا کے سارا بول دوں گی امی یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے ہر کوئی وہ کہتا ہوگا یار اس لیول پہ بھی آپ اپنی امی اینڈ آل دس. ہاں بیکاز آپ جب بچے ہو تو آپ اپنی ماں کے تو بچے ہی ہو, آپ بھی اپنی ماں کے بچے ہیں, چاہے جتنے مرضی آپ جس ایج میں بھی پہنچ جائے. تو وہ پھر مجھے بھی گائیڈ کر رہی ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے فائن انف. غصہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا, جذبات میں آنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. سو میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی یہی کرتی ہوں کہ اور مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آئی نیور فیلٹ کہ میں اس ٹائٹل یا اس رینک پہ آ گئی ہوں, او ہو یو نو لائک اب بہت بڑی کوئی توپ چیز نہیں. آئی اسٹل کنسیڈر مائی سیلف ایز اے پارٹ آف دا ٹیم. بلکہ مجھے ٹیم کبھی کبھار کہتی تھی آپ اپنا ڈیپٹی ریپ ہیں, آپ اب وہ نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں یار میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوں, لیٹس ڈو دیٹ. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. سو دس از ہاؤ آئی ایم توثیق. میں بالکل میں نے آپ کو کہا نا وہ جو بیوروکریسی میں آپ کے اسٹیپس اور رینکس ہوتے ہیں نا, سم ٹائم آئی ڈونٹ فالو دیٹ. آئی ڈونٹ فالو دیٹ. میں ٹائٹل اور رینکس آئی ایم ناٹ فونڈ آف ٹائٹل اینڈ رینکس. نو, I'm literally a fan of that cause جس کے لیے مجھے ہر صبح میں جاگتی ہوں اور ہر رات سونے سے پہلے میں یہ سوال پوچھتی ہوں اچھا آج 1 2 3 میں نے ایسے کیا چیزیں کی ہیں جو میں نے کرنا چاہی تھیں وہ ہو گئی ہیں, جو نہیں ہوئی اس کا اگلا لاہ عمل کیا ہے. کبھی ایسی چھٹی گزاری ہے فہمیدہ نے کہ فون بند اور کوئی رابطہ نہیں تھا؟ نہیں, بہت مشکل ہے توثیق, بہت مشکل ہے. نہیں ہے وہ بھی فہمیدہ ایک زندگی ہے ویسے بائی دا وے. ہوگی, میں نہیں جانتی. میوزک سنتی ہیں آپ؟ ہاں میں میوزک سنتی ہوں. کوئی کھیل کھیلتی ہیں آپ؟ ہاں میں کھیلتی ہوں. کوئی کھانا پکاتی ہیں؟ کوئی کھاتی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ویسے. اچھا نہیں, میوزک بالکل سنتی ہوں. میوزک میرا اس وقت ہوتا ہے جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں. میری لانگ کمیوٹ ہے تو میں اس کو میں میوزک سننا نہیں کہتا. میں اس کو ہی میوزک سننا, میں جو میوزک وہ میرا می ٹائم ہوتا ہے. وہ میرا می ٹائم ہوتا ہے. کھیلنے میں مجھے چیس پسند ہے. می اینڈ مائی بردر آئی پلے, آئی مین وی بوتھ پلے چیس. ہمیں چیس سے وہ بہت ہوتا ہے بیکاز دین اٹ ایکچولی. کھانا میں کم کھاتی ہوں. کھانا پکانا میں اپنی امی کے ساتھ کرتی ہوں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا یا کچھ اس طرح سے شوق نہیں ہے مجھے. ٹو بی ویری آنیسٹ شوق نہیں ہے مجھے بالکل. مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن, فارن پالیسی, اس طرح کی چیزیں. میری چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں یہ تمام بکس میری پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کو شادی کا فوبیا کیوں ہے؟ میں جو بات کرنے جا رہی ہوں نا توثیق, وہ اس طرح کی ہے کہ جو پاپولر اوپینین کے بالکل اگینسٹ ہوگی. شادی کرنا نہ کرنا یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ نہیں کرتے ہو. وہ اگین آپ کا میں ایڈ مجھے یاد آتا ہے جس میں آپ نے کہا تھا ہائے اس عورت کی شادی نہیں ہوئی. مرد نہیں کرے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں اس نے نہیں کی ہے, اس نے نہیں کی ہے. مطلب آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کا مائنڈ سیٹ جھلکتا ہے. میں نے خود شادی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ٹو بی ویری آنیسٹ اف یو آسک می, مجھے لگتا نہیں ہے میری زندگی کی پرائرٹیز میں یہ 100th پرائرٹی بھی نہیں ہے. وائی؟ بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں آج پہلی دفعہ یہ پبلکلی کہہ رہی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زندگی میں ایسے بہت سارے کام کر سکتی ہوں, کرنا چاہتی ہوں. اگر میں نے اپنی پرسنل چوائس کو ایکسرسائز کر لیا وہ کام میں نہیں کر پاؤں گی. نوئنگ مائی سیلف. میں فیلڈ میں بہت جانا چاہتی ہوں. میں ایسے تمام لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ لوگ کام نہیں کرتے ہیں. میں ان تمام خواتین جن کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, ریپ کا شکار ہیں, سیکشول ہراسمنٹ کا شکار ہیں, جو وہ فیمیل سیکس ورکرز ہیں, وہ ٹرانسجینڈر ہیں, وہ مین ہیونگ سیکس ود مین ہیں, وہ پیپل لیونگ ود ڈیزیز ہیں, HIV بھی نہیں اور ڈفرنٹ ڈیزیز. تو شادی ان کاموں سے کب روکتی ہے؟ آپ کریں ہمارے ساؤتھ ایشیا کلچر میں آئی ایم سوری ٹو سے the moment you are married you have lot of other responsibilities which I don't feel I'm fit for. I don't feel honestly کہ میں وہ کر سکوں گی. میں دیکھیں اگر آپ کوئی رول اینڈ رسپانسبلٹی لیتے ہو نا تو پھر آپ اس کو فلفل بھی کرتے ہو. میں نہیں کر پاؤں گی, مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں اب میری زندگی میں اس وقت جو کام اور پیشن میرا ہے وہ 20 hours لے لیتا ہے. میری 4 گھنٹے کی نیند ہے توثیق, 12 to 4 AM, that's it. ٹھیک ہے, ان 4 گھنٹوں میں اگر اس کے اوپر میں شادی بھی کر لوں تو بس سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گی, میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گی اس شادی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں سن کے لوگ کے نیچے کامنٹس کیا آئیں گے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ میری اپنی پرسنل چوائس ہے. دیکھیں ایسی بہت سی ویسے جو لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی سن رہی ہیں جو بائی چوائس شادی نہیں کرتی, وہ بڑی ڈری ہوئی ہیں اس سوسائٹی کے اندر. مرد ڈرا ہوا ہے جو شادی نہیں کرتا, تو عورتیں. میں نے کہا نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں آپ کی رسپیکٹ کروں گی, آپ میرے سے ڈس ایگری کریں گے, میں آپ کی رسپیکٹ کروں گی.
ट्रोलिंग होगी, मैं उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करूंगी, बिकॉज दिस इज देम. वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, मैं एक्सपोज नहीं कर रही. मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी चॉइस है, और मुझे पता है कि ये मेरी डिलिबरेट चॉइस है. मैं वो जो टिपिकल पॉडकास्ट वाले होस्ट हैं वो ज़रा बनूँ ना, कभी तो कोई ज़िंदगी में ऐसा मौका आया होगा जब महसूस किया. नहीं, मेरा फोकस नहीं रहा. मैंने आपको कहा ना, जब आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आई एम वेरी क्लियर इन माय गोल्स. कभी किसी ने प्रपोज किया? 100 थे, बहुत सारे थे, ऐसे थोड़ी एक भी नहीं था. बहुत सारे थे तौसीक, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया. ऐसा तो नहीं है कि अप्रोच नहीं किया. मुझे कभी, मतलब आई रिस्पेक्टफुली से कि आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं. Really? हाँ, आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं. आई एम सेइंग इट पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ कि मैं ये बात कर रही हूँ. आई नेवर शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एवर इन माय लाइफ. आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप ये बात कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात करना भी ज़रूरी है. क्योंकि वो बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां जो बाय चॉइस शादी नहीं करते. हाँ, आपकी अपनी, क्योंकि मेरा एम डिफरेंट है. हाँ, मेरा एम डिफरेंट है. मेरा एम ये है कि मुझे अपने लिए नहीं जीना. मेरा एम बहुत डिफरेंट है. मैं अपने लिए नहीं जीना चाहती. एक लाइफ मिली है, हर कोई कहता है एक लाइफ है, जी लो अपने लिए. मुझे अपने लिए नहीं जीना. मुझे उन लोगों के लिए जीना है कि जो शायद उनके लिए काम करके मैं अपनी एक लेगेसी छोड़ जाऊंगी. चलो भी मुंडे ते कुड़ियों शुरू हो जाओ और थल्ले ऐसी ट्रोलिंग अब होने लगी है ना, फहमीदा खान रेडी हो जाए. मैंने आपको कहा ना, मैं रिस्पेक्ट करूंगी. फिर भी अगर आप लोगों की, जो भी मेरे सुनने वाले या देखने वाले या ट्रोलिंग करने वाले या इवन अपनी राय देने वाले, बहुत रिस्पेक्टफुली, दिस इज़ माई चॉइस एंड आई कम्प्लीटली आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट चॉइस. कोई एक चीज़ जो आप जादू की छड़ी से शम करके बदल देना चाहिए? एक चीज़ मैं करना चाहती हूँ अपनी इस दुनिया से जाने से पहले, कि जब लड़की रात को स्ट्रीट में निकले ना, जब कोई भी खातून रात को स्ट्रीट में निकले और वो कहे कि मैं सेफ़ हूँ और ये मुल्क पाकिस्तान है, मुझे कोई नहीं छेड़ेगा. मैं ये करना चाहती हूँ. रात के चाहे 2 बजे है, अंधेरा है उस गली में, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लेकिन उसको ये यकीन है मुझे कोई नहीं छेड़ेगा. मैं ये करना चाहती हूँ. और आप सोचें कि उस करने के पीछे आपकी जो पूरे का पूरा घर से लेके जो पूरा निज़ाम है वो चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा. मैं ये चीज़ ज़रूर करना चाहती हूँ. और मुझे उस पर बहुत फ़ख्र होगा उस दिन पे कि जब एक लड़की कहेगी कि आज रात को मैं 2 बजे निकली हूँ और किसी ने मुझे नहीं छेड़ा है. मेरे साथ मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरे शौहर को या किसी भी मेल को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ और पाकिस्तान में किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं है वो मुझे छेड़े. दैट्स वन थिंग दैट आई रियली वुड लाइक टू डू. फहमीदा खान, थैंक यू वेरी मच. प्लेजर जी, प्लेजर इज़ ऑल माइन.